السلام علیکم عقیل بھائی. وعلیکم السلام. ہم دبئی سے صبا بات کر رہے ہیں. صبا ایک مسئلہ دبئی آپ سے. سے ڈسکس کرنا تھا. جی. کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے ہر حروف کے لیے خدمت گار مقرر کیے ہوئے ہیں. اچھا. اس کو تھوڑا واضح طریقے سے آپ بتا سکتے ہیں پلیز. میں نے ان سے پوچھا کہ پاکستان میں جی السلام علیکم. میں نے ان سے پوچھا صبا یہ آپ نے کہاں سے سن لیا، تو انہوں نے جو جواب دیا وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پاکستان میں بہت سے مولوی ان سب چیزوں کو کوٹ کرتے ہیں. جہاں جہاں وہ وظیفے بتاتے ہیں وہاں وہاں وہ یہ سب بات کرتے ہیں، جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اس طرح کے وظیفے جو کچھ بھی بتاتے ہیں اس میں وہ لوگ یہ کوٹ کرتے ہیں کہ اس کے جو خدمت گار ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں، اگر اس کا اتنا وظیفہ کرو، یہ کرو، وہ کرو. تو ہم نے سوچا کہ ہم آپ سے ڈسکس کر کے دیکھتے ہیں. ہم سے ڈسکس کر کے دیکھتے ہیں. اور پھر صبا نے کیا بھیجا؟ ایک چیز اور ہم جاننا چاہیں گے عقیل بھائی کہ جن اور موکل جو کہا جاتا ہے ان میں کیا فرق ہے. اور کچھ لوگ ایسا بولتے ہیں کہ فرشتے آتے ہیں اور موکل ہوتے ہیں، پتہ نہیں سمجھ نہیں آتا، کافی کنفیوژن ہے. پلیز اس کو بھی تھوڑا واضح کریں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد صبا یہ بہت اہم سوال ہے، اور میں خود چونکہ بچپن میں اس چکر میں خاصا رہا بھی ہوں. بلکہ ایک قصہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس قصے سے پہلے دارالعلوم دیوبند یہ کہتا ہے کہ موکل جو ہوتا ہے نا، عام لوگ اس طریقے کا جو لفظ ہے وہ استعمال کرتے ہیں اس جن کے بارے میں جو کہ جن انسان قبضے میں کر لیتا ہے. اور جن انسان قبضے میں کب کرتا ہے؟ جبکہ وہ غیر شعوری طور پر یا شعوری طور پر ایسے کام انجام دے دیتا ہے جو کہ جن کو راضی کرتے ہوں. اور جن کیسے راضی ہوتا ہے؟ بعض تو علماء نے لکھا ہے کہ جن کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ آپ کفریہ کلمات لکھیں. بعض جنوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے، وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ قرآن کریم کی بے حرمتی کریں، اور پھر میں آپ کے پاس آپ کے قبضے میں آ جاؤں گا، اور پھر جو آپ کہیں گے وہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا. تو یہ ہوتا ہے موکل، جس کو بہت سارے صوفیوں نے، اصل میں یہ صوفیوں کی اصطلاح ہے دارالعلوم دیوبند میں. اور اس طرح کے، چونکہ میں دیوبند سے میرا تعلق ہے، اور دیوبند سے جب میں وہاں حفظ کیا کرتا تھا، پھر میں دلی آیا، اور دلی میں تقریباً 5ویں کلاس میں پڑھتا ہوں گا. تو ہمارے ہاسٹل میں ایک چوری ہوئی اور ایک عامل کو بلایا گیا. اب عامل کو جب بلایا گیا تو اس سے کہا کہ کسی بچے کو لے کر آؤ. اس نے کہا، اور ایسے بچے کو لے کر آؤ جو سوجھ بوجھ رکھتا ہو دین کی. اب میں ہی تھا، مجھے انہوں نے لے جا کے کھڑا کر دیا، اور انہوں نے لائٹ میں چھوٹی سی ایک دھیمی سی لائٹ جلائی، اور ایک دیوار پر تھوڑا سا ایسا کھرچا، اور کھرچ کر اس کو کہا کہ یہاں غور سے دیکھتے رہو. اور پتہ نہیں پڑھ پڑھ کے میرے اوپر کیا انہوں نے دم کرا، اور پھر سرما لگایا، اور سرما لگا کے مجھے کہنے لگے کچھ نظر آیا؟ میں نے کہا مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آیا. کہنے لگے پھر انہوں نے پڑھنا شروع کرا، اور پھر کہا کچھ نظر آیا. اب وہ جب وہ بار بار مجھے کہہ رہے تھے تو خیالوں میں عجیب و غریب چیزیں آ رہی تھی. تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے یہاں پر. بہرحال انہوں نے پوچھا کہ آپ کی یہاں پر کوئی نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا مجھے نظر آنا شروع ہوا ہے جیسے کہ کچھ لوگ جمع ہیں. تو کہا موکل کو بلاؤ، یہ کہو موکل کو بلاؤ. تو موکل اس کو کہتے ہیں جو کہ جن ہوتا ہے، جو لوگوں کے کام کاج کرتا ہے. اور وہ جن اس وقت قبضے میں آتا ہے جب کہ آپ شرکیہ اور کفریہ کلمات یا قرآن کی بے حرمتی. بعض مرتبہ تو یہ ہوتا ہے، عرب علماء کی مشائخ نے لکھا ہے کہ آپ قرآن کریم کو باتھ روم میں جا کے اس کی بے حرمتی کرواتا ہے جن آپ سے. تو اسی لیے یہ ان تمام چیزوں سے بچنا بے حد ضروری ہے. تو خیر وہ قصہ یہ تھا کہ جب چوری ہوئی ہمارے ہاسٹل میں تو چور کا پتہ لگانا تھا. تو انہوں نے کہا کہ موکل کو بلاؤ. میں نے کہا
موکل حاضر ہو، تو اب وہ کہا موکل حاضر ہو گئے. موکل سے ان سے کہا کہ اچھا ان کو یہ کہو کہ جناب اب آپ کسی سقے کو بلاؤ جو پانی یہاں پر چھڑکاؤ کرے گا. میں نے کہا سقے وہاں اس زمانے میں سقے پانی چھڑکتے تھے نا گلیوں میں، سڑکوں پہ، میدانوں میں. تو خیر وہ آ کر پانی چھڑکنے لگا. پھر کہا فلانے کو بلاؤ، اس نے مختلف لوگوں کو بلایا اور کہا چور کو بلاؤ، نقیب وہ لے کر آؤ، جو ان کی جو فورس ہوتی ہے، اور پھر نقیب آئے گا اور پھر پولیس آئے گی اور پھر چور کو لے کر آئے گا. اب وہ مجھے کہتے ہیں کہ چور کی تمہیں شکل نظر آئی؟ میں نے کہا چور کی شکل مجھے ایسے تو کوئی نظر نہیں آ رہی. اب جب انہوں نے بار بار میرے پڑھ کے مجھ پہ دم کرا، اللہ انہیں ہدایت دے، تو میری آنکھوں میں وہ سرما بھی لگاتے رہے اور دم بھی کرتے رہے. اور ایک جگہ مجھے ایسے یوں بس یہاں دیکھتے رہنا اب کیمرے میں جیسے میں دیکھتا ہوں، تو مجھے لگا ہے جیسے چوکیدار ہے. میں نے کہا تو چوکیدار ہے؟ کہ ہاں چوکیدار، یہ چور. بس اتنا کہنا تھا اور انہوں نے کہا تھا بہت شکریہ اور تم جاؤ. تو یہ اصل میں موکل جنوں کی اس فوج کو کہتے ہیں جو کہ ان کے قبضے میں آ جاتا ہے. آپ نے جو پوچھا ہے کہ کیا قرآن کریم کے ایک حرف کا کوئی خادم ہوتا ہے، اصل میں ان لوگوں نے ہر حرف کے خادم بنائے ہوئے ہیں، اور کوئی چھوٹا خادم ہے، کوئی بڑا خادم ہے، کوئی اس سے بھی بڑا خادم ہے. اور قطب، ابدال اور نہ جانے نقیب اور نہ جانے کون کون سے پوسٹ انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو بانٹ رکھی ہے جو صوفیوں کی. یہ خیالی دنیا ہے، یہ بالکل تصوراتی صوفیوں کی دنیا ہے. اور اس دنیا میں اگر آپ اس دنیا سے دور رہیں گے تو آپ کا ایمان اور دھرم محفوظ رہے گا، لیکن اگر آپ اس دنیا کے قریب چلے گئے تو الامان والحفیظ، تو پھر آپ جاتے رہیں گے. قرآن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عبداللہ بن مسعود کی سنن ترمذی کی وہ روایت یاد رکھیں کہ اس کے ایک حرف پر ہمیں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور ایک حرف کا مطلب یہ ہے الف لام میم. یہ 3 حرف نہیں ہیں، یہ 3 حرف ہیں. الف لام میم ایک حرف نہیں ہے. تو الف ایک حرف ہے، اس پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. لام ایک حرف ہے، اس پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور میم ایک حرف ہے، اس پر 10 نیکیاں، 30 نیکیاں ہمیں ملتی ہیں. تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. لیکن ان حروف کے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو ایک خادم ملا ہوا ہے اور اس حرف کو انہوں نے کیا کیا ہے، ہر حرف کی ایک طاقت بنا دی ہے، اور ہر طاقت کا ایک ایبریویٹ بھی اس کو کر دیا ہے، اس کو مخفف کر کے اس کے نمبر بھی بنا دیے. جو 786 آپ دیکھتی ہیں نا بسم اللہ کے، یہ اسی ایبریویشن کا نتیجہ ہے، اسی خرافات کا نتیجہ ہے کہ ہر حرف کا ایک نمبر بھی ہے اور ایک اس کا خادم بھی ہے جو کہ خدمت گزار ہے. فرشتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، لیکن وہ آپ کے خادم نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے خادم ہیں اور اللہ کے حکم کو وہ بجا لاتے ہیں. یہ جو جنوں کو قبضہ کر کے دارالعلوم دیوبند بھی لکھتے ہیں کہ جنوں کو قبضہ کرتے ہیں نا ان کو عامل کہتے ہیں یا ان کو موکل کہتے ہیں. اور یہ موکل بنانا اتنا آسان نہیں ہے جب تک کہ آپ شرکیہ کلمات یا خرافات سے نہیں جن آپ کو گزارے گا، آپ کے ہتھے نہیں آئے گا. تو آپ پھر وہ خرافات میں جب آپ ملوث ہو جائیں گے تو پھر جن کو آپ بلائیں گے اور جن آپ کے پاس آ جائے گا اور پھر وہ کہے گا کہ جناب فلانے کے یہاں یہ دیکھ کر آؤ، یہ اس کا حل بتاؤ، اور پھر وہ طرح طرح کے وظیفے آپ کو سجھائے گا جو قرآن و سنت میں نہیں ہیں. قرآن و سنت میں جو وظیفے ہیں وہ ہم سب کے لیے کافی ہیں، لیکن عبقری وظیفہ شاپ اور پتہ نہیں کون کون سے عامل وظیفہ شاپ، یہ ایسے شاپس بنا لی ہیں، ایسی وظیفہ فیکٹریاں بنا لی ہیں جس سے بہت لوگ متاثر ہیں. اور عاشق اور معشوق کے لیے الگ ہے. میں بتاؤں گا، کل میرے پاس ایک سوال آیا ہے، تو عاشق اور معشوق کے لیے الگ ہے، نوکری کا وظیفہ الگ ہے، اور نہ جانے کون کون سے ایسے وظیفے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں. تو ہر حرف کا کوئی خادم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ خادم نہیں پیدا کیا، انہوں نے پیدا کیا ہوا ہے صوفیوں نے. اللہ ان سے ہمیں محفوظ رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.